تو بیٹا یہ مقدمہ ہم پڑھا رہے تھے، جس میں اس سے پہلے ہم اسم، فعل اور حرف، یہ 3 قسمیں ہم پڑھا چکے تھے۔ آج کے سبق میں پڑھ رہے ہیں 6 اقسام اسم کی 3 قسمیں۔ سب سے پہلے بیٹا کلمہ، جو کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے، اس کلمہ کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی، ایک اسم، ایک فعل، ایک حرف۔ اور پھر اب اسم کی ہم 3 قسمیں پڑھیں گے کہ بیٹا اسم بھی 3 طرح کا ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم ناؤن کہتے ہیں نا، وہ بھی 3 طرح کا ہوتا ہے، اشتقاق اور عدم اشتقاق کے اعتبار سے۔ مصدر کو بھی بیٹا اسم کہتے ہیں، مصدر جس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں، اسی دوسرے الفاظ کا بننے کو ہی عربی زبان میں اشتقاق کہتے ہیں، یعنی مشتق ہونا۔ تو مصدر بھی بیٹا اسم ہوتا ہے جس سے دوسرے الفاظ بنتے ہیں، اور دوسرے جو الفاظ بنتے ہیں وہ مشتق کہلاتے ہیں، مشتق بھی اسم ہوتے ہیں۔ جس لفظ سے دوسرا لفظ بنے، تو جس سے بنے اسے مصدر کہتے ہیں، وہ بھی اسم ہوتا ہے، اور جو بنے اسے مشتق کہتے ہیں، وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ تو اسم کی 2 قسمیں تو یہی ہو گئی، ایک مصدر اور ایک مشتق۔ اور اسم کی ایک تیسری قسم ہے بیٹا جامد۔ جامد کا ڈکشنری میں اور لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے جمع ہوا بالکل۔ یہاں پر جامد اس اسم کو کہتے ہیں جس سے نہ کوئی دوسرا لفظ بنے، نہ جو دوسرے سے بنے۔ مثال دوں میں آپ کو، مثال کے طور پر ہم نے کہا رجل، رجل کا معنی ہوتا ہے مرد۔ ہم نے کہا جمل، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ۔ ہم نے کہا امرأتن، اس کا معنی ہوتا ہے عورت۔ بنتن، لڑکی۔ ولدن، لڑکا۔ یہ جتنے میں نے اسم ذکر کیے، یہ سب کے سب ایسے اسم ہیں نہ ان سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے، نہ یہ خود دوسرے لفظ سے بن کر آئے ہیں۔ یہ کسی سے نہ بنے ہیں، نہ ان سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے، نہ کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے، نہ یہ دوسرے سے بنے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو جامد کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی حالت پر رہتے ہیں، ہر حال میں ایک سے ہی رہتے ہیں، ان سے نہ کوئی دوسرا بنتا ہے، نہ یہ دوسرے سے بنتے ہیں۔ ایسے اسموں کو بیٹا اس میں جامد کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے سے بنتا ہے، اور ایک لفظ وہ ہوتا ہے جس سے دوسرا بنتا ہے۔ اس کی مثال دوں میں، مثال کے طور پر بیٹا ہم نے کہا جلوسن۔ جلوسن کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں بیٹھنا۔ اب یہ جلوسن مصدر ہے بیٹا، اور مصدر ہے تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ اس کا مطلب اس سے دوسرے لفظ بنتے، کیونکہ جس سے دوسرے لفظ بنتے وہ مصدر کہلاتا ہے، لہذا جلوسن مصدر ہے۔ اس سے دوسرے لفظ کیا بنتے؟ اب جلوسن سے فعل ماضی بھی آپ بنا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جلسا، وہ بیٹھا، یجلسو، وہ بیٹھتا ہے، جالسن، وہ بیٹھنے والا۔ کتنے نکلتے ہیں؟ فعل ماضی بھی مشتق ہوا، اس سے فعل مضارع بھی مشتق ہوا، پھر فعل مضارع سے اس میں فاعل آپ نے مشتق کر لیا ہے نا۔ یہ سب کے سب کیا ہے؟ کس سے بن رہے ہیں؟ مصدر سے بن رہے ہیں۔ اور اب جلوس مصدر کہلائے گا کیونکہ اس سے بنے ہیں، اور اس میں فاعل، اس میں مفعول یا فعل مضارع یا فعل ماضی، یہ سب کے سب اس سے نکلے ہیں، یہ سب کے سب مشتق کہلائیں گے۔ لیکن چونکہ فعل ماضی اور فعل مضارع وہ فعل ہیں، ان کو اس میں مشتق نہیں کہیں گے۔ فعل مضارع سے بننے والا جو اس میں فاعل ہوتا ہے اس کو اس میں مشتق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ مشتق ایک تو وہ مشتق ہوتا ہے جو براہ راست مصدر سے نکل کر آئے، اور ایک وہ مشتق ہوتا ہے کہ جو فعل مضارع وغیرہ سے بن رہا ہے۔ تو فعل مضارع سے جو اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفضیل وغیرہ جو بنتے ہیں نا، ان کو اس میں مشتق کہیں گے، چونکہ فعل ماضی اور فعل مضارع یہ تو اسم نہیں ہے، یہ تو فعل ہے۔ یہاں پر
اسم کی 3 قسمیں ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں 6 اقسام اسم، 3 اقسام اسم. 6 کا معنی 3. اسم کی 3 قسمیں، مصدر، مشتق، جامد. مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں، ڈیفینیشن کر رہے ہیں، تعریف. فرماتے ہیں مصدر در لغت جائے صدور را گویند. مصدر کا لغت میں معنی ہوتا ہے بیٹا جائے صدور، یعنی صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ، اسے مصدر کہتے ہیں. وہ در اصطلاح، اور اصطلاح یعنی صرفیوں کی اور نحویوں کی اصطلاح میں مصدر اسم است. مصدر وہ اسم ہے کہ از وہ چیز اشتقاق کردہ باشد، کہ اس سے کوئی چیز نکالی گئی ہو، بنائی گئی ہو. ٹھیک ہے، جس سے کوئی دوسرا لفظ بنے وہ مصدر کہلاتا ہے. ودر معنی فارسی. اب پہچان بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عربی زبان میں جو مصدر ہوگا نا، اس کی فارسی میں پہچان یہ ہوگی کہ اگر اس مصدر کا ترجمہ فارسی میں اگر ہم کریں گے تو فارسی میں دن یا تن آئے گا، اور اردو میں اس کی پہچان یہ ہوگی بیٹا کہ ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کے ترجمے میں آخر میں نہ آئے گا. جیسے فعل فارسی میں کردن کے معنی میں ہے، کردن کرنا، تو دن آ گیا. ایسے ہم نے کہا جلوسن، تو یہاں پر جلوسن کا ترجمہ ہم فارسی میں کریں تو آئے گا نشستن، تو یہاں پر تن آ گیا. اور انہی کا ترجمہ فعلن اور جلوسن کا ترجمہ ہم اردو میں کریں تو معنی ہوگا فعلن کرنا، تو نہ آ گیا. ایسے جلوسن بیٹھنا، تو نہ آ گیا. یہ پہچان بتا رہے ہیں. فرماتے ودر معنی فارسی آخر او دن یا تن باشد. فارسی میں اس کے معنی کرنے میں آخر میں دن یا تن ہوگا. جیسے فعل کردن کرنا، تو یہاں تک دن آ گیا، اور جلوسن نشستن، یہاں نشستن تن آ گیا. بہرحال مصدر اس لفظ کو کہتے ہیں، اس اسم کو کہتے ہیں جس سے دوسرے چیزوں کو نکالا گیا ہو، بنایا گیا ہو. مشتق کسے کہتے ہیں؟ مشتق اس اسم کو کہیں گے کہ جو بنا ہو، ہے نا. اب بننے میں 2 صورتیں ہوتی ہیں بیٹا. ایک مشتق یہ بالواسطہ، جو کہ کسی چیز کے واسطے سے بنا ہو، اور ایک وہ جو بلا واسطہ. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مصدر سے براہ راست بغیر کسی واسطے کے تو فعل ماضی بنتا ہے، فعل مضارع بنتا ہے نا. لیکن فعل اور فعل ماضی اور فعل مضارع یہ بیچ میں آ جاتے ہیں. پھر فعل مضارع کے واسطے سے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ، یہ سب بنتے ہیں فعل مضارع کے واسطے سے. تو فعل مضارع یہ بلا واسطہ ہوگا مصدر سے مشتق، اور اسم فاعل، اسم مفعول، اسم وغیرہ وغیرہ وہ جو اسماء مشتقات وہ سب کے سب بالواسطہ ہوں گے، یعنی فعل مضارع کے واسطے سے ہوں گے. یہاں پر اسم مشتق سے مراد وہ اسم مشتق ہے، وہ مشتق ہے جو بالواسطہ مصدر سے بنتا ہے، کیونکہ اسم وہی ہوتا ہے، اور فعل ماضی وغیرہ جو ہیں یہ بلا واسطہ مصدر سے بنتے ہیں، یہ اسم نہیں ہوتے، یہ فعل ہوتے ہیں. فرماتے ہیں مشتق اسم است. مشتق وہ اسم ہے کہ از مصدر بالواسطہ اشتقاق کردہ باشد. مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بالواسطہ مشتق کیا گیا ہو. مشتق کیا گیا ہو یعنی بنایا گیا ہو بالواسطہ. بالواسطہ کیوں؟ اس لیے کہ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل وغیرہ جو جتنے بھی اسماء مشتقات ہیں وہ سب کے سب فعل مضارع کے واسطے سے بنتے ہیں. سب سے پہلے مصدر سے فعل بنایا یعنی فعل ماضی، فعالہ ہم نے بنا لیا، مثلا فعل سے ہم نے فعالہ بنا لیا. اب فعالہ میں شروع میں اتینا میں سے یعنی یہ فعل مضارع کی یا لگا دی تو ہم نے کہہ دیا یفعلو. اب یفعلو سے ہم فعل امر بھی بناتے ہیں، وہ ہم اس میں فاعل بھی بنا لیں گے فاعل، اس میں مفعول بھی بنا لیں گے مفعول. تو چونکہ بیچ میں یہاں پر فعل مضارع آ رہا ہے تو یہ واسطہ بن رہا ہے، تو اس لیے واسطے کی یہاں پر انہوں نے قید لگا دی کہ مشتق وہ اسم ہے کہ از مصدر بالواسطہ اشتقاق کردہ باشد. کہ مشتق وہ اسم ہے کہ جو مصدر سے بالواسطہ مشتق کر دیا گیا ہو، نکالا گیا ہو، بنایا گیا ہو. بالواسطے کی اس لیے قید لگا دی، دھیان میں رکھنا ہے بالواسطہ اور بلا واسطہ، چونکہ جو مصدر سے بلا واسطہ بنتے ہیں وہ افعال بنتے ہیں، اور جو بلا واسطہ جب افعال بنتے ہیں تو ان کو ہم اس میں مشتق نہیں کہیں گے، وہ تو فعل ہیں.
تنبیہ، تنبیہ کا مطلب تھوڑی سی آپ کو آگاہ کرنا ہے. تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے آگاہ کرنا. تنبیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگاہ کرنا. تو یہاں پر آگاہ کر رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں، کچھ مضبوط بات، اہم بات بتا رہے ہیں، تاکہ اہم بات بتانے سے پہلے ہی اس پر کہہ دیتے تنبیہ، آگاہ، ہوشیار، سمجھدار، مطلب دھیان سے اسے سنو، اٹینشن. مطلقاً مشتق فعل و اسم ہر دو را گویند. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جب لفظ مشتق مطلقاً بولا جائے تو مشتق بول کر فعل بھی مراد ہو جاتا ہے اور اسم بھی مراد ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا مصدر سے تو فعل بھی نکل کر آیا، فعل ماضی بھی نکل کر آیا، اور اس میں فاعل بھی نکل کر آیا. لیکن مطلقاً اگر مشتق بول دیا جائے تو اس سے اسم بھی مراد ہوتا ہے اور فعل بھی مراد ہوتا ہے، دونوں مراد ہو جاتے ہیں. لیکن اب دونوں کو الگ الگ کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ایک مشتق بالواسطہ، ایک مشتق بلا واسطہ. اس طریقے سے الگ الگ کرنے کے لیے بالواسطہ اور بلا واسطہ کی قید لگانا پڑ جاتی ہے، جیسے کہ آپ کو میں سمجھا چکا ہوں. تو فعل ماضی جو ہے وہ مشتق ہے لیکن بلا واسطہ ہے، اور فعل اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ وہ جو مشتق ہے وہ بالواسطہ ہے. اسی کو تنبیہ میں بتا رہے ہیں. فرماتے تنبیہ مطلقاً مشتق فعل و اسم ہر دو را گویند. مطلقاً مشتق فعل کو بھی کہتے ہیں اور اسم کو، دونوں کو کہتے ہیں. وہ تعریف مطلقاً مشتق این است. مطلقاً مشتق کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ مشتق آن است، مشتق وہ ہے کہ از مصدر اشتقاق کردہ باشد، کہ جس کو مصدر سے بنایا گیا ہو، مصدر سے نکالا گیا ہو، بالواسطہ اور بلا واسطہ، دونوں قیدوں کے ساتھ. مشتق اسے کہتے ہیں جس کو مصدر سے بنایا گیا ہو، چاہے بالواسطہ بنایا گیا ہو یا بلا واسطہ. تو بالواسطہ بنایا گیا ہو یا بلا واسطہ، اس کا مطلب بالواسطہ اور بلا واسطہ دونوں لفظ آ گئے. اس کا مطلب فعل اور اسم دونوں کو مطلقاً مشتق کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے، دونوں پر بولا جاتا ہے مشتق. ٹھیک ہے، جیسے کہ ضربا الضربن، ضربا کس سے نکل کر آیا؟ ضربن سے. وَيَضْرِبُ الضربا، اور یضرب فعل مضارع جو ہے یہ کس سے نکل کر کس سے بنا ہے؟ ضربا سے بنا ہے، یعنی فعل ماضی سے، اس کے شروع میں یا لگا دی ہے بس. وَضَارِبٌ، اور ضارب از یضرب، اور ضارب کس سے نکلا ہے، بنا ہے؟ یضربو سے، یعنی فعل مضارع سے. ٹھیک ہے، از یضرب بنا کردن، یضربو سے بنا لیا گیا ہے، یعنی ماضی بلا واسطہ مشتق کردہ باشد. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضربا جو ضربن سے نکلا ہے وہ تو بلا واسطہ، اس میں کوئی واسطہ بیچ میں نہیں ہے، کوئی بیچ میں کوئی چیز واسطہ نہیں بن رہی ہے وہاں پر، بلکہ ضربا فعل ماضی جو ہے وہ ضرب مصدر سے بلا واسطہ مشتق ہو گیا ہے، بلا واسطہ اس سے بنا لیا گیا ہے. فرماتے ہیں یعنی ماضی بلا واسطہ مشتق کردہ باشد، یعنی ماضی جو ہے وہ مصدر سے بلا واسطہ مشتق کر دیا گیا ہے، نکال لیا گیا ہے، بنا لیا گیا ہے. وہ دیگر افعال و اسما بالواسطہ مشتق کردہ باشد، اور دیگر افعال یعنی فعل مضارع وغیرہ ہے یا اسما ہیں، جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں تفضیل ہے وغیرہ، یہ سب کے سب اسما بالواسطہ مشتق کردہ باشد، یہ سب کے سب فعل ماضی کے واسطے سے مشتق کر لیے گئے ہیں، ہے نا. تو مطلقاً اگر مشتق بولا جائے تو اس کا اطلاق فعل ماضی پر بھی ہوگا اور فعل مضارع پر بھی ہوگا اور اسم فاعل، اسم مفعول سب پر ہوگا. اسم اور فعل دونوں میں سے ہر ایک پر مطلقاً مشتق کا اطلاق ہوتا ہے بیٹا، دونوں پر مشتق بولا جاتا ہے. لیکن اب اس میں بالواسطہ اور بلا واسطہ کی قید لگا دی جائے گی کہ ایک مشتق وہ ہوتا ہے جو بلا واسطہ ہوتا ہے اور ایک مشتق وہ ہوتا ہے جو بالواسطہ ہوتا ہے. تو اسماء مشتقات جو ہیں وہ سب کے سب بالواسطہ ہوتے ہیں. یہ بیٹا مشتق کی بات بتا دی. آگے فرماتے جامد. جامد کا معنی میں نے بتا دیا تھا کہ وہ لفظ، وہ اسم جس سے نہ کوئی دوسرا لفظ بنے نہ جو دوسرے سے بنے. جیسے کہ رجل، کسی دوسرے لفظ سے بھی یہ نہیں بنا ہے، نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے. ٹھیک ہے، اسی کو اسم جامد کہتے ہیں. فرسن، قردن، جتنے بھی ہیں. فرماتے ہیں جامد آست، جامد وہ ہے، آست وہ ہے کہ از چیز مشتق نہ باشد، جو کسی سے بھی مشتق نہ ہو، کسی چیز سے بھی مشتق نہ ہو، دوسرے سے نہ بنا ہو. وہ ازو چیز مشتق نہ باشد، اور اس سے بھی کوئی چیز مشتق نہ ہو، یعنی اس سے بھی کوئی دوسری چیز نہ بنی ہو، اسے جامد کہتے ہیں، ہے نا. تو
اسم کی تین قسمیں ہو گئی بیٹا. ایک اسم میں مصدر، اسم میں مصدر وہ ہوتا ہے جس سے دوسری چیزیں بنے. اسم میں مشتق وہ ہوتا ہے جو مصدر سے بنے. اسم میں جامد وہ ہوتا ہے جو نہ دوسرے سے بنے نہ کوئی دوسرا اس سے بنے. یہ تین طرح کے بیٹا اسم ہو گئے. آپ اگر انگلش جانتے ہوں گے تو انگلش میں بھی اس طرح کے ناؤن آپ نے دیکھے ہوں گے. ایک ہوتا ہے بیٹا جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا رائٹر، تو رائٹر بھی ایک ناؤن کہلاتا ہے، وہ بھی ناؤن ہے. اس میں فاعل جس کو ہم اردو میں، عربی فارسی میں اس میں فاعل کہتے ہیں، اور رائٹر جیسے ہے اس کو ہم عربی اور فارسی میں اس میں فاعل کہیں گے، تو یہ بھی اس میں فاعل ہے. لیکن رائٹر یہ رائٹنگ وغیرہ سے بنا ہے نا، اس میں ای آر لگا کر رائٹر بنا دیا گیا، تو وہ اس میں مشتق ہوگا انگلش میں. اب آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس میں مشتق کو انگلش میں کیا کہیں گے، کون سا ناؤن ہے رائٹر. ٹھیک ہے. اور وہیں پر ہم کہیں کسی کا نام لیں، مثال کے طور پر ہم نے نام لے لیا ارشاد، ارشاد نہیں بلکہ ہم نے نام لے لیا رجل، ہم نے کہہ دیا مین، وومین. تو مین اور وومین جو ہے یہ کسی سے بنا نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بنتا ہے. تو یہ سب کے سب انگلش میں کیا ہوں گے، اس میں جامد ہوں گے. اب اس میں جامد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں وہ آپ لوگ تھوڑا سا سمجھیے، ہے نا. تو اور وہیں پر ایک ہم لفظ بولیں، یہ اس میں جامد ہو گیا، اس میں مشتق کی بھی ہم نے مثال دے دی انگلش میں. ایک لفظ ہے رائٹنگ، تو رائٹنگ کا مطلب ہوتا ہے بیٹا لکھنا. یہ ایسا لفظ ہے اس سے روٹ بھی بن جاتا ہے، اس سے رائٹر بھی بن جاتا ہے. ایسے ہم نے کہا رننگ، دوڑنا. تو مصدر در حقیقت وہ مین ورڈ ہوتا ہے، وہ اصل لفظ ہوتا ہے جس سے دوسرے لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. فرماتے سے اقسام فعل. یہاں تک بیٹا اسم کی تین قسمیں آپ نے پڑھ لی. دھیان رکھنا کہ اسم کی تین قسمیں ہوتی ہیں، اولاً مصدر، مشتق، جامد. اب اس کے بعد فعل کی تین قسمیں بیان کر رہے ہیں. فرماتے ہیں بیٹا فعل بھی تین قسموں کا ہوتا ہے. میں نے اس سے پہلے سبق میں فعل کی ڈیفینیشن کی تھی. فعل کو انگلش میں ورب کہتے ہیں اور ہندی میں اسی کو کریا کہتے ہیں. ورب جو ہوتا ہے بیٹا، ورب سے کسی نہ کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھ میں آتا ہے. ورب فعل اسے کہتے ہیں جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن کام کے ہونے اور کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی سمجھ میں آتا ہے. تین زمانوں میں سے، چاہے گزرا ہوا پاسٹ، یا موجودہ زمانہ یعنی پریزنٹ، یا آنے والا زمانہ یعنی فیوچر. تین زمانوں میں سے کوئی نہ کوئی زمانہ اس سے سمجھ میں آتا ہے. تو جو بھی ورب اور فعل ہوگا اس سے معنی بھی سمجھ میں آئے گا، ساتھ ہی ساتھ اس سے کوئی نہ کوئی زمانہ بھی سمجھ میں آئے گا، کوئی نہ کوئی کال سمجھ میں آئے گا، چاہے وہ بھوت کال ہو، چاہے وہ بھوشیہ کال ہو. ٹھیک ہے. چاہے وہ موجودہ وقت کا ہو، تو کوئی نہ کوئی زمانہ سمجھ میں آئے گا. اگر گزرا ہوا زمانہ سمجھ میں آئے بیٹا تو اسی کا نام ہے فعل ماضی، یا اسی کو انگلش میں کہیں پاسٹ. اور موجودہ زمانہ سمجھ میں آئے، معنی بھی سمجھ میں آئے، ساتھ میں ساتھ زمانہ، موجودہ زمانہ سمجھ میں آئے، پریزنٹ سمجھ میں آئے، تو اسی کو فعل حال کہتے ہیں. اور اگر بیٹا آنے والا زمانہ سمجھ میں آئے، فیوچر سمجھ میں آئے، تو اسی کو یہاں پر فعل مستقبل کہیں گے. تو فعل کی تین قسمیں ہو گئی، ایک فعل ماضی، ایک فعل حال اور ایک فعل مستقبل. انگلش میں فعل ماضی کو پاسٹ، فعل حال کو پریزنٹ، پھر فعل مستقبل کو فیوچر کہیں گے. ٹھیک ہے بیٹا. یہ تین قسمیں ہیں. فرماتے ہیں سے اقسام فعل، تین اقسام فعل یعنی فعل کی تین قسمیں، ماضی و مضارع و امر. اچھا یہاں پر مضارع کو انہوں نے بتا دیا ہے. مضارع میں چونکہ بیٹا موجودہ وقت بھی سمجھ میں آتا ہے. جو فعل مضارع ہوتا ہے نا عربی زبان میں، وہ فعل مضارع کی دلالت، فعل مضارع موجودہ زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے اور آنے والے یعنی مستقبل کے زمانے پر بھی دلالت کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فعل امر جو ہوتا ہے
وہ صرف اور صرف فیوچر یعنی مستقبل کے زمانے پر دلالت کرتا ہے. اس لیے یہاں پر انہوں نے 3 قسمیں ماضی، مضارع اور امر بتائی ہیں. فرماتے ہیں ماضی و مضارع و امر، 3 قسمیں ہیں فعل کی، ماضی اور مضارع اور امر. اصل اقسام فعل ای سے اند، فرماتے ہیں اصل تو فعل کے اقسام یہی 3 ہیں. و دیگر از مضارع بنا کردہ شوند، اور باقی فعل کے جو دیگر اقسام ہیں نا وہ سب کے سب فعل مضارع سے بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ فعل مضارع سے بن جاتے ہیں. اصل تو یہی 3 قسمیں ہیں، ماضی، مضارع اور امر. ایسی بیٹا آپ نے دیکھو اس میں پڑھا ہوگا نا، ماضی ہے، ماضی کی پھر کتنی قسمیں نکل آتی ہیں. پاسٹ میں بھی آپ انگلش میں تو صرف 4 ہی 4 ہوتی ہیں، کنٹینیوس ہوتی ہے، پریزنٹ ہوتی ہے، اور پھر اور بھی اس میں قسمیں نکلتی رہتی ہیں. تو 4 قسمیں اس میں ہوتی ہیں، ہر ایک کی انگلش میں تو 4 4 ہوتی ہیں. عربی میں کیا کیا ہوتا ہے؟ عربی میں ماضی اگر ہم نے کہہ دیا نا تو ماضی کی کئی قسمیں نکلیں گی. مضارع جب ہم نے کہا تو مضارع کی بھی 2 صورتیں نکلیں گی. اور امر جو کہا تو امر کی بھی کئی صورتیں نکلیں گی. تو فرماتے ہیں کہ اصل تو ٹینس جو ہوتے ہیں، اصل وہ تو ٹینس وہ 3 ہی ہوتے ہیں، ماضی، مضارع اور امر. یہ عربی زبان میں ہے. باقی سارے ٹینس جو ہیں وہ انہی سے بنا لیے جاتے ہیں. یہ فرماتے ہیں اصل اقسام فعل کے اصل قسمیں ای سے اند یہی 3 ہیں. وہ دیگر از مضارع بنا کردہ شوند، باقی دیگر جو اقسام ہیں وہ فعل مضارع سے بنا لیے جاتے ہیں. ماضی کسی کہتے ہیں؟ تو مطلب تو سمجھ میں آ گیا ہوگا نا بیٹا، میں نے ماضی سمجھا دیا تھا ابھی. فرماتے ہیں ماضی کا معنی ہی بیٹا ڈکشنری میں ہوتا ہے گزرا ہوا. تو اب گزرا ہوا، جب ماضی کا معنی ہی گزرا ہوا آپ کے سمجھ میں آ گیا تو اب اس کا معنی، اس کی ڈیفینیشن اور اس کی پریبھاشا، اس کی تعریف کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہوگا. کہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ماضی فعل است، ماضی وہ فعل ہوتا ہے کہ وضع کردہ باشد برائے حدوث، جو وضع کیا گیا ہو حدوث کے لیے، برائے حدوث نہیں، حدث، برائے حدث، جو وضع کیا گیا ہو حدث کے لیے. حدث کسے کہتے ہیں بیٹا؟ حدث کہتے ہیں معنی مصدری کو، ہے نا، جس کو ہم نے اردو میں بتایا تھا کسی کام کے کرنے یا ہونے. تو کسی کام کے کرنے یا ہونے کے لیے جو وضع کیا گیا ہو، وضع کا مطلب یعنی جب اس لفظ کے ایجاد کرنے والے نے اس لفظ کو ایجاد کیا ہو تو اس نے ایسے معنی کے لیے ایجاد کیا ہو جو معنی کرنا یا ہونا ہوتا ہے، یعنی کرنے یا ہونے کے لیے اس نے ایجاد کیا ہو. یہ سمجھ لو وضع کا مطلب. پھر وضع کا مطلب تو ہم بعد میں سمجھائیں گے کبھی جب تھوڑا سا آگے بڑھ لیں گے. فرماتے ہیں ماضی فعل است، ماضی وہ فعل ہے کہ وضع کردہ باشد، کہ جس کو وضع کرنے والے نے، ایجاد کرنے والے نے، بنانے والے نے بنایا ہو برائے حدث، حدث کے لیے یعنی کسی کام کے کرنے یا ہونے کے لیے، در زمانے گزشتہ. اور وہ کام کا ہونا یا کرنا کہاں سمجھ میں آئے؟ گزرے ہوئے زمانے میں. جیسے کہ ہم نے کہا ضربا، تو اس کا معنی ہوا اس نے مارا. تو دیکھو ضربا کو واضح نے وضع کیا ہے، ایجاد کرنے والے نے ایجاد کیا ہے ضربا، تو اس نے ضربا کا مطلب یہ بتایا کہ دیکھو ضربا کا معنی ہے اس نے مارا. اب اس نے مارا جیسے ہم نے کہا تو دیکھو مارنا یہ ایک کام بتا رہا ہے نا، ایک کام پر دلالت ہو گئی، ایک کام سمجھ میں آ گیا اس سے، پٹائی کا، مارنے کا. اور ساتھ ہی ساتھ ایک زمانہ بھی سمجھ میں آ گیا، گزرا ہوا زمانہ، کہ اس نے مارا، تو مارا سمجھ میں آ رہا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں. اسی لیے فرماتے ہیں ماضی وہ فعل ہوتا ہے کہ وضع کردہ باشد، جو وضع کیا گیا ہو برائے حدث، کسی کام کے کرنے یا ہونے یعنی حدث کے لیے، در زمانہ گزشتہ، گزرے ہوئے زمانے میں. مضارع در لغت بے معنی مشابہ است. ایسی دوسری قسم تھی مضارع. مضارع کا لغت میں اور ڈکشنری میں جو معنی ہوتا ہے بیٹا وہ مشابہ کا آتا ہے. کس کا ہے؟ مشابہ. مضارع بے معنی مشابہ. جیسے ہم کہیں کہ آپ اس کے مشابہ ہیں تو عربی زبان میں یہ کہہ دیں گے انت مضارع لہ، آپ اس کے مشابہ ہیں. تو مضارع کا معنی عربی زبان میں مشابہ کا آتا ہے. یہ تو لغت کا معنی ہوا. ودر اصطلاح، اور کہہ رہے ہیں کہ نحوی اور صرفیوں کی اصطلاح میں مضارع فعل است، وہ فعل ہے، ایسا فعل ہے کہ وضع کردہ باشد، جو وضع کیا گیا ہو برائے حدوث در زمانے حال، جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو در زمانے حال، موجودہ زمانے میں.
یا استقبال یا آنے والے زمانے میں. یعنی فعل مضارع کے اندر بیٹا دونوں کا احتمال ہوتا ہے. اس سے ہم فعل مضارع اگر بولیں گے تو اس سے ہم موجودہ زمانے میں بھی زمانہ بھی مراد لے سکتے ہیں اور آنے والا یعنی فیوچر بھی مراد لے سکتے ہیں. ہاں کبھی کبھی فیوچر کی علامتیں اس پر لگا دی جاتی ہیں, مستقبل کی علامتیں لگا دی جاتی ہیں, تو اس سے صرف مستقبل کا معنی ہی ہوگا. کبھی کبھی اس پر حال کی علامتیں یعنی موجودہ زمانے کی علامتیں لگ جاتی ہیں, تو اس سے مراد موجودہ زمانہ ہو جائے گا. مثال کے طور پر میں نے کہا یضربو, تو اب اس کا معنی فعل مضارع ہے, کوئی علامت یہاں پر ایسی نہیں لگی ہے کہ جس سے ہم حال کا معنی لیں یا مستقبل کا معنی لیں, تو اب اس میں دونوں کا احتمال ہوگا. یضربو اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مارتا ہے اسی وقت میں یعنی موجودہ وقت میں, یہ بھی معنی ہو سکتا ہے وہ مارے گا یعنی آنے والے زمانے میں. لیکن ہم نے یہیں پر سین یا سوفا لگا دیا مثال کے طور پر. سین اور سوفر یہ مستقبل یعنی فیوچر کے لیے خاص کر دیتے ہیں لفظ کو, اور ہم نے کہا سیغلبو, تو اب معنی ہوگا, یہ چونکہ فیوچر کے لیے خاص کر دیا تو اب معنی ہوگا وہ مارے گا. ٹھیک ہے, اب حال کا معنی نہیں ہوگا یہاں پر, کیونکہ اب یہاں پر فیوچر کی ایک علامت اور پہچان سین لگ گئی ہے نا. ایسے ہی ہم نے کوئی ایسا لام مثلا لام لگا دیا لام, اور ہم نے کہا لا یضربو, تو اس کا معنی ہوگا وہ ضرور مارتا ہے. تو یہاں پر لام لگانے کی وجہ سے ہم یہ سمجھیں گے کہ مستقبل کا معنی نہیں ہے بلکہ یہاں پر حال کا معنی ہے. تو فعل مضارع کے اندر جب تک حال یا استقبال دونوں میں سے کسی کی کوئی علامت نہ ہو اس وقت تک فعل مضارع حال پر بھی دلالت کر سکتا ہے اور مستقبل پر بھی دلالت کر سکتا ہے. دونوں احتمال اس میں رہتے ہیں. لیکن اگر حال یا استقبال کی کوئی علامت اس میں لگ گئی تو پھر وہی معنی مراد لیں گے. امر کسے کہتے ہیں؟ تو امر بیٹا در لغت فرمودن کارے راگویند. امر کا لغت میں جو معنی ہوتا ہے حکم دینے کا, کسی کو کوئی کام بتانے کا, یہ لغت میں اس کا معنی ہوتا ہے. فرماتے ہیں امر در لغت فرمودن کارے راگویند, کوئی کام فرمانے کو کہتے ہیں لغت میں, کہ آپ کوئی بھی کام کا حکم دے دیں تو یہ امر کہلاتا ہے. اصطلاح میں امر کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ودر اصطلاح فعل, اصطلاح میں امر ایسا فعل ہے موضوع باشد برائے طلب از مخاطب, مخاطب یعنی سامنے والا جس سے ہم بات کر رہے ہیں, تو مخاطب سے کوئی کوئی چیز طلب کرنے کے لیے جس کو وضع کیا گیا ہو. امر اصطلاح میں ایسے فعل کو کہتے ہیں جو فعل وضع کیا گیا ہو مخاطب سے کوئی چیز طلب کرنے کے لیے. مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کتاب پڑھو, تو کتاب پڑھو ہم نے آپ سے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کتاب پڑھو یہ جملہ جو بولا ہے نا یہ امر ہی ہے. اس کے ذریعے سے میں نے آپ سے پڑھنے کو طلب کیا ہے. کسی نے کسی سے کہا, میں نے کہا کسی سے اضرب, تو مار, تو میں نے اپنے مخاطب یعنی سامنے والے سے جس سے میں بات کر رہا ہوں اس سے میں نے مارنے کو طلب کیا ہے, تو اسی کو امر کہتے ہیں. تو امر کا لغت میں معنی ہوتا ہے کسی کام کا حکم دینا, اور اصطلاح میں معنی ہوتا ہے کہ ایسا فعل ہے امر کہ جس کو وضع کیا گیا ہو کسی مخاطب سے کوئی چیز طلب کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ بیٹا فعل کی 3 قسمیں بتا دیں. اب اس کے بعد حرف کی بھی 3 قسمیں بتائیں گے. تو میری بات ذہن میں رکھنا بیٹا, ابھی ہم میزان الصرف نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ میزان الصرف سے پہلے جو مقدمہ ہے جس میں ضروری باتیں ہیں علم صرف کی نچوڑ کی جو باتیں ہیں, خلاصہ ہے علم صرف کا, جس میں ہم وہ مقدمہ پڑھ رہے ہیں. ابھی یہ مقدمہ پڑھنے کے بعد, یہ مقدمہ بیٹا بہت محنت سے یاد کر لینا کیونکہ کئی کتابوں کا نچوڑ ہے, یہ علم صرف کی کئی کتابوں کا نچوڑ ہے, اس لیے اس کو محنت سے پڑھ لینا, محنت سے یاد کر لینا. اور اس کے بعد انشاءاللہ نومیر کہہ رہا ہوں میزان الصرف یا منشعب وغیرہ جب ہم پڑھیں گے نا تو, اور پنج گنج وغیرہ کئی کتابیں اگر ہم صرف کی پڑھیں گے تو اسی مقدمے سے وہ باتیں وہ کتابیں آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی, کیونکہ آدھی سے زیادہ باتیں آپ اس مقدمے میں خلاصے کے طور پر آپ پڑھ چکے ہوں گے. ٹھیک ہے, اس مقدمے کو محنت سے یاد کر لینا, پھر دیکھنا کہ آپ کو صرف کی کتابیں کتنی آسان ہو جاتی ہیں.